السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ واقعہ معراج کا مختصراً خلاصتاً انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ کم و بیش 1450 سال کی بات ہے، پہلے کی بات ہے۔ رجب شریف کی 27ویں رات اور رات کا بھی آخری حصہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما ہے۔ یکا یک حضرت جبریل امین علیہ السلام براق نامی جنتی سواری اور فرشتوں کی بارات لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ کا پیغام لائے۔ اپنے کافوری بازو، کافوری ہونٹ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک تلووں، یعنی پاؤں کے جو تلوے ہوتے ہیں پر مل کر نبی پاک علیہ السلام کو جگایا۔ سبحان اللہ، آواز نہیں بھی دی، سبحان اللہ، اور اللہ کا پیغام پہنچایا۔ سینہ مبارک سے پاک صاف دل مصطفیٰ کو نکال کر آب زمزم شریف سے دھویا۔ اس مبارک سینے کو حکمت اور نور سے بھرا اور پھر آب کوثر سے غسل کرایا اور نبی پاک علیہ السلام کو دھولا بنایا، جنتی لباس پہنایا۔ جنتی سواری براق نامی جنتی جانور حاضر ہوا، اور یہ براق انتہائی تیز رفتار، اس کی تیز رفتاری عقل سے بھی باہر ہے۔ تھا براق نبی یا کہ نور نظر، یہ گیا وہ گیا نہاں ہو گیا، غائب ہو گیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے براق کی لگام پکڑی، اسرافیل علیہ السلام پیچھے، فرشتوں نے چاروں طرف سے براق کو گھیر لیا، اور اس شان سے معراج کے دھولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئی، اور آن ہی آن میں بیت المقدس آ گیا۔ بیت المقدس میں تمام انبیاء اور رسول اور فرشتے پہلے سے استقبال کے لیے، میرے آقا کی استقبال کے لیے موجود تھے۔ نماز کی تیاری تھی، بس امام کا انتظار تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ہے کہ آسمان نبوت کے وہ چمکتے ستارے کہ جن کے دم سے جہان میں روشنی رہی، باغ رسالت کے مہکتے پھول جن سے زمانہ خوشبو پا رہا ہے، جن کے پیچھے پیچھے چل کر زمانے کے لوگ راہ جنت پر جا رہے ہیں، آج وہ صف باندھ کر، وہ سب کے سب صفے باندھ کر میرے آقا علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہونے اور ان کی پیچھے ان کی پیروی میں نماز پڑھنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ سچے عاشق رسول امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں نا کہ سب سے اول، سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، تھے وسیلے سب نبی، تم اصل مقصود خدا ہو، قرب حق کی منزلیں تھے، تم سفر کا منتہا ہو، سب کی ہے تم تک رسائی، اور بارگاہ تک تم رسا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول، انبیاء کرام علیہ السلام امام کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی معراج کے دھولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پہنچی، سب نے بھرپور استقبال کیا۔ تمام انبیاء اور فرشتے مقتدی بن کر صفے باندھے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام امامت کے مصلی پر تشریف لائے۔ سبحان اللہ، کیا نماز ہے، پہلا قبلہ یعنی مسجد اقصی جائے نماز ہے، فرشتے مؤذن ہیں، جبریل امین علیہ السلام تکبیر کہہ رہے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام مقتدی ہیں، اور امام الانبیاء شاہ ہر دوسرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرما رہے ہیں۔ نماز اقصی میں تھا یہی سر، ایاہ معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نماز سے فارغ ہو کر سفر اب آسمان کی تیاری تھی۔ وہی براق،
وہی بارات، وہی دھولا، وہی باراتی آن کی آن میں پہلا آسمان آیا، حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، پھر ایک ایک کر کے آسمان آتے گئے، گزرتے گئے، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کا استقبال کیا، آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے، آسمانوں سے گزرنا تھا کہ سدرۃ المنتہا سامنے آیا، اور پھر حال یہ تھا کہ بفور صدا سما یہ بدھا، یہ سدرہ اٹھا، وہ عرش جھکا، صفوف سما نے سجدہ کیا، ہوئی جو اذاں تمہارے لیے۔ یعنی شب معراج جب میرے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کا اعلان ہوا تو سدرۃ المنتہا خوشی کے مارے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، عرش معلیٰ استقبال کے لیے جھک گیا، اور فرشتے شکر کے سجدے میں گر گئے۔ اللہ اکبر۔ سدرۃ المنتہا جبریل امین علیہ السلام کے لیے سد راہ، یعنی آگے جانے سے رکاوٹ بن گیا۔ یہاں پہنچ کر جبریل امین علیہ السلام نے آگے جانے سے معذرت فرما لی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل، ہمراہی کا یہ طریقہ نہیں ہے ساتھی کا کہ راستے میں ہی چھوڑ دیا جائے۔ جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھا تو انوار و تجلیات سے میرے پر جل جائیں گے، میری بس یہی تک انتہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے امیر علیہ سنت نے اس منظر کشی کچھ اس طرح کی ہے کہ جبریل ٹھہر کر سدرہ پر بولے جو بڑھے ہم ایک قدم، جل جائیں گے سارے بالوں پر، اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں۔ اور کسی نے یوں بھی اس کو نظم کیا کہ نور نے تلووں کو سہلا کر جگایا خواب سے۔ جبریل امین نور ہے نا، نور نے تلووں کو، میرے آقا کے تلووں کو سہلا کر جگایا خواب سے، یوں ہوئی سرکار کی معراج جسمانی شروع، پہلے تھے وہ ہم رکاب سرور کونین تھے۔ یعنی سدرۃ المنتہا تک میرے آقا علیہ السلام کے ساتھی تھے، پہلے تو وہ ہم رکاب سرور کونین تھے، ہو گئی جبریل کی سدرہ سے حیرانی شروع۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے آگے میرے آقا علیہ السلام جہاں گئے اس کی مکمل تفصیلات لے جانے والا رب جانے یا جانے والے رب کے محبوب جانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسے ملے گھاٹ کا کنارہ، کدھر سے گزرا کہاں اتارا، بھر جو مثل نظر ترارا، وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کیا دیا، نبی پاک علیہ السلام نے کیا لیا، اللہ نے کیا فرمایا، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سنا، حبیب اور محبوب، طالب اور مطلوب میں کیا کیا راز و نیاز ہوئے، کیا باتیں ہوئیں، یہ بھی اللہ جانے یا اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانے۔ قرآن کریم نے یہ راز بھی نہ کھولا بلکہ فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اور اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ کسرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہیں، اور روح قدس سے پوچھئے کہ تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں؟ ہاں اتنا پتا ہے کہ وہاں گناہ گار امت کا بھی ذکر آیا تھا، امت کو دن رات معراج کی نعمت پانے، اللہ کی بارگاہ میں بار بار حاضری دینے اور اس کے حضور دل کی حسرتیں عرض کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا، اور واپسی پر موسیٰ علیہ السلام کی عرضی پر کہ عرض پر 5 کم ہو کر صرف 5 رہ گئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پتہ چلا کہ نماز بھی سفر معراج کا بہت پیارا تحفہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔